والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اکیلا اس کائنات کا بادشاہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف اللہ کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ صرف اکیلے تنے تنہا اللہ کا ہے، اور اس ساری بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. الملک لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. والفرد لا ند لہ، کوئی اس جیسا نہیں ہے. اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اس کا مثل بھی کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں. وہ اپنی ذات میں واحد ہے. واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو، اور احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو. تو اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. اللہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں. وہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. تو تم مجھے مثال سے کیا سمجھ سکتے ہو؟ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھنا چاہو نظر نہ آئے، اور خیالات سے سوچنا چاہو تو سمجھ میں نہ آئے. ولا تخالطہ الظنون، خیال کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قربان جائیں، دور اتنا ہے کہ کہتا ہے لا تراہ العیون، مجھے نظریں دیکھ نہیں سکتی. اور نظر تو بہت تھوڑا دیکھتی ہے، بہت تھوڑا سا دیکھتی ہے. خیال تو بہت تیز ہے، روشنی سے بھی تیز رفتار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تخالطہ الظنون، تم مجھے تصور، تخیل، خیالات سے سوچنا چاہو تو میں اس سے بھی آگے رہتا ہوں، دور رہتا ہوں. تمہارے خیالات بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا دور ہو کر میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. اتنا دور، میں دور ہوں تو قریب نہیں. میں ان کے قریب بیٹھا ہوں، آپ سے دور بیٹھا ہوں. اب میں آپ سے قریب نہیں ہو سکتا، ان سے دور نہیں ہو سکتا. اور وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دور اتنا ہے کہ انسان کی نظر کی پہنچ نہیں، انسان کے خیال کی پہنچ نہیں. جسمانی پہنچ تو بڑی چھوٹی سی ادنا سی بات ہے، تو نہ اس کے خیال کی پہنچ ہے نہ اس کی نظر کی پہنچ ہے. دور اتنا ہے ساری کائنات سے. اور جس وقت وہ دور ہے، جس وقت میں وہ دور ہے، جس وقت میں دور ہے، اسی وقت میں وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری یہ اس شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. لہذا اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ یعلم السر واخفی وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. تم زور سے بولو جیسے میں بھی زور سے بول رہا ہوں تو اللہ کہتا میں سن رہا ہوں. پھر تم آہستہ بولو، میں کہتا ہوں اللہ یا اللہ، وہ کہتا میں یہ بھی سنتا ہوں. تم سرگوشیوں میں بولو، میں یہ بھی سنتا ہوں. پھر تم ہونٹ بند کر لو، چپ ہو جاؤ، زبان بند تالو سے لگا لو، ہونٹ بند کر لو، دانت دبا لو، دانت اپنے پیس لو، اور اس کے بعد تم دل کی دھڑکنوں سے مجھے بولو. تو کہا میں یہ بھی سنتا ہوں. کیا سننے والا ہے، کیا عجب سننے والا. ایک بدو آیا،
ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے والد میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر لیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے نہیں، اور شریعت کا مسئلہ تو یہ کہ اگر بیٹے کی کمائی الگ ہے تو باپ کو پوچھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا گیا، اسے پتہ چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی، تو اس کو رنج ہوا، تو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں کچھ شعر پڑھے، بیٹے کے گلے میں شعر پڑھے، دل میں، زبان سے نہیں، دل میں۔ جب یہ مسجد میں پہنچا تو جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس کا قصہ بعد میں سنیں، اس کا کیس بعد میں سنیں، اسے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوگا، صرف اس کے دل نے بولا تھا اور وہ اللہ نے سنا ہے عرشوں پر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا کیس بھی سنتے ہیں لیکن پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں نکلے، تیرے دل ہی دل میں ادا ہوئے، اور میرے رب نے عرشوں پر اسے سن لیا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم چند خیالات تھے جو خیال ہی میں رہے، زبان پر نہیں آئے، خیال ہی میں رہے، زبان پر نہیں آئے، اور میں نے خیالات کی دنیا ہی میں جو کچھ کہا، آپ کا رب اتنا سننے والا ہے کہ وہ سن بھی لیا اور آپ کو بتا بھی دیا۔ کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جی مجھے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر تو بچہ شاعر تھا، ان کے لیے شعر کہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالصخم لم أبد لصخمك إلا صاهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق عوضي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علی بمال دون مالک تبخل۔ یہ میں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم تیرے لیے جینے لگے، تیرے لیے مرنے لگے، تیرے لیے خوشیاں، تیرے لیے غمیاں، تیری خوشی دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو غموں میں ڈالا، تجھے مسکراہٹ، تیری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالا، سرد ہواؤں سے لڑے، گرم ہواؤں سے لڑے، موسموں کے جبر کو برداشت کیا، حالات کے جبر کو برداشت کیا، حالات کی شکتی میں قصے پر تجھے تازہ کھلانے کے لیے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا کہ تجھے میں روٹی کھلاتا رہوں، تجھے پروان چڑھاتا رہوں، تیری ایک ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، تیری ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سارا سارا دن کام کیا۔ تعل بما اجنی علیک وتنحل، جو کچھ میں نے بنایا کمایا تجھ پہ لگا دیا، اپنے آپ کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیرے لیے جیتا رہا، تیرے لیے زندہ رہا، تیرے لیے دکھ جھیلتا رہا، تیرے لیے جوانی کو کھولاتا رہا، پگھلاتا رہا، جلاتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ تو پروان چڑھنے لگا۔ تو کبھی بیمار ہوتا تو ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے رات گزر جاتی، اور ہر وقت یہ دکھ رہتا کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، کہیں بچہ مر نہ جائے۔ حالانکہ موت تو ایک الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، لیکن تیری بیماری دھڑکا دیتی، پریشان کر دیتی، اور ہمیں دہکا دیتی کہ ہائے کہیں ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ساری ساری رات ہم تیری پٹی کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہتے تھے، اور آنکھوں میں رات کاٹ دیتے تھے کہ ہائے ہمارا جگر، ہائے ہمارا لال۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ زمانے نے اور وقت کے تیز رفتار دھارے نے ہماری جوانی کا سارا رس نچوڑا اور تیری ہڈیوں میں اتار دیا۔ تو جوان ہوتا گیا اور میں بوڑھا ہوتا گیا، تو سیدھا ہوتا گیا، میں ٹیڑھا ہوتا گیا، تجھ میں طاقت بھری اور میں کمزور ہو گیا، تو سرسبز ہوا، میں خزاں کا شکار ہوا،
तेरे पत्ते ही पत्ते, मेरे सारे पत्ते झड़ गए। तेरी जवानी कमाल पे पहुंची, मेरा बुढ़ापा कमाल पे पहुंचा। फिर जैसे तू बचपन में मेरा मोहताज था, मैं तुझे उंगली से पकड़ के चलाता था, तो मैं बुढ़ापे में तेरा मोहताज बना कि अब तू मेरी लाठी पकड़ के मुझे चलाएगा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ी, तो तेरी आंखें यहाँ से चढ़ के सर पर पहुंच गईं, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं, और तुम मुझे ऐसे घूर के देखने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ, तेरा बाप नहीं। और तुम मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे मेरा तेरे ऊपर कोई एहसान ही नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें पाला ही नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें कुछ पिलाया नहीं है, खिलाया नहीं है, तेरे लिए मैं जागा नहीं हूँ, रोया नहीं हूँ, तड़पा नहीं हूँ, मचला नहीं हूँ। तो ऐसे हो गया जैसे मैं तेरा कुछ भी नहीं लगता। तो मैं सोच में पड़ गया कि शायद मेरा 30 साल का तजर्बा गलत है, मैं इसका बाप नहीं, मैं इसका नौकर हूँ, शायद मैं इसका गुलाम हूँ। लेकिन नौकरों से भी तो कोई लोग अच्छी बात कर लिया करते हैं, और अगर तू मुझे बाप नहीं समझ सका तो तू मुझे एक पड़ोसी समझ लेता, मुझे एक अच्छा पड़ोसी बनकर मुझे दिखा देता, और तू माल में ऐसा बुखल न करता कि तू मेरी शिकायतें अल्लाह के रसूल तक पहुंचा रहा है। ये मैंने इन अशार का तर्जुमा बड़ा औखा है, इतना दर्द है इन अशार में कि इनको किसी भी जुबान में मुंतकिल करने के लिए बड़ा इल्म चाहिए। तो अल्लाह के नबी इन अशार को सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार। और आपने ऐसे उसका गिरबान यहाँ से पकड़ा, उसके बेटे का, उसको ऐसे झटका दिया, तो उठ जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, अंत व मालुक li अबी, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये मेरा अल्लाह है भाइयों, जो दिल की धड़कनों की आवाज भी सुनता है, जो अंदर की आवाज भी सुनता है, बाहर की आवाज भी सुनता है। उस अकेले की बादशाही है सारी कायनात पर। ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम, इस सारी कायनात को चलाते हुए न वो ऊँघता है न वो थकता है। अपनी जात में इतना काबिल तारीफ है, इतना काबिल तारीफ है कि खुद वो मिसाल देता है, ला यसफ़ुहुल वासिफ़ून, ये तो हदीस है कि या अल्लाह सारे तेरी तारीफ करना चाहें नहीं कर सकते। और अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ की अल्लाह के रसूल ने। तो अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया कि या अल्लाह ला अस्ततीउ सनाअन अलैका वलाकिन अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, या अल्लाह मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता, तू जैसे अपनी जात और सिफात में है वैसा हम तुझे मानते हैं, बाकी तेरी तारीफ का मैं भी हक अदा नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला मिसाल देता है, वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, मानचेस्टर वालों सारे दरख्त काट के कलम बना दो। सारे मानचेस्टर में दरख्त ही दरख्त हैं, पूरे इंग्लैंड के दरख्त काट दो, ब्राजील के दरख्त काट दो, सातों बर्रे आज़म के दरख्त काट दो, समंदर के नीचे बेशुमार दरख्त हैं वो सारे काट दो, और उन सबको तुम कलम बना दो। जो दरख्त खत्म हो गए, जल गए, खत्म हो गए, गल गए, उन्हें भी जिंदा करके उनके भी कलम बनाओ। जो दरख्त आइंदा पैदा होने वाले हैं, क़यामत तक जितने दरख्त पैदा होने वाले हैं वो भी सारे जिंदा मैं कर देता हूँ तुम्हें, उन्हें भी काट के कलम बना दो। और लौकान अल बहरु मिदादा, और मैं समंदर तुम्हारे लिए स्याही बना देता हूँ, सातों समंदर में तुम्हारे लिए स्याही बना देता हूँ। 16,000 किलोमीटर लंबा है बहरुल काहिल, और 11-11 किलोमीटर वो गहरा है बेशुमार मकामात पर का, ये मैं सब तुम्हारे लिए स्याही बना देता हूँ, और तुम्हारे हाथों में कलम पकड़ा देता हूँ, और तुम्हारे हाथों में कागज पकड़ा देता हूँ। और मैं तुम्हें कहता हूँ नबियों को भी बुला लो अपनी मदद के लिए, फरिश्तों को उतार लो अपनी मदद के लिए, जिब्रील भी आ जाए कलम कागज पकड़ ले, मीकाईल भी आ जाए कलम कागज पकड़ ले, इसराफील भी आ जाए कलम कागज पकड़ ले, इजराइल भी आ जाए कागज जवाब कलम पकड़ ले, और फिर अर्श के फरिश्ते आ जाएं और वो भी कलम पकड़ लें। फिर सारे अलीम, फसीह, बलीग, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सूफिया, उब्बाद, ज़ुहाद, शुअरा, और ये सारे नात खां, सना खां, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये भी कलम पकड़ लें और मेरी तारीफ लिखना शुरू करें। फिर सबसे बड़ा इल्म नबियों का, फरिश्तों के जैसे भी ज्यादा इल्म नबियों का, फिर नबियों को बुला लो वो भी मेरी तारीफ लिखना शुरू करें। फिर नबियों से ज्यादा इल्म रसूलों का, फिर रसूलों को बुला लो वो भी मेरी तारीफ लिखना शुरू करें। फिर रसूलों में 5 रसूल सबसे बड़े, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मोहम्मद अलैहिस्सलात व तस्लीमात, इन सब को बुलाओ वो भी मेरी तारीफ को लिखना शुरू करें। फिर मेरे आखिरी हबीब को बुलाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, वो सैयदुल मुश्तबा, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, उससे बुलाओ वो भी मेरी तारीफ लिखना शुरू करे।
तुम सब लिखो और लिखो और लिखो और लिखो और लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे, तुम्हारे रब की तारीफ खत्म ना होगी, कलम टूट जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे और तुम्हारे कागज भर जाएंगे और तुम हैरान परेशान होगे कि मेरी तारीफ का एक जर्रा भी अदा न होगा, चाहे इतने समंदर और ले आओ, फिर उनसे लिखो, फिर वो खुश्क हो जाएं, फिर इतने और ले आओ, फिर उनसे लिखो, वो खुश्क हो जाएं, फिर इतने और ले आओ, फिर उनसे लिखो, वो खुश्क हो जाएं। ये क़यामत तक चलते रहो, चलाते रहो, अल्लाह की तारीफ का एक जर्रा भी अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ला महदूद है, ला महदूद है, ला महदूद है। वो मेरी तारीफ क्या, मैं आधे घंटे में क्या अल्लाह की तारीफ करूंगा। अल्लाह कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सारी कायनात में जो कुछ है मेरी तारीफ कर रहा है। हर हर पत्ता, हर हर दरख्त, हर हर टहनी, ये पंखा, ये पंखे के पर, ये लकड़ी के दागदार निशानात, ये सारा पिल, ये सारे दरवाजे, ये खिड़कियां, ये एक एक कपड़े का तार, जमीन का एक एक ढेला, एक एक जर्रा, रेत का एक एक जर्रा, हवा का एक एक जर्रा, पानी का एक एक कतरा, दरख्त का एक एक पत्ता, हवा का एक एक झोंका, बादल की एक एक लहर और बिजली की एक एक गरज और चमक, हर शय मेरा अल्लाह कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सारी कायनात तेरे रब की तारीफ कर रही है, गूंज रही है कायनात अल्लाह की तारीफ से। ये तो शुक्र है अल्लाह ने उनकी आवाजें नहीं सुना था, अगर अल्लाह ने उनकी आवाजें सुनाता तो हमें तो कोई कान पड़ी आवाज सुनाई न देती। सारी कायनात गूंज रही है अल्लाह की तारीफ से। आपने ऐसे पत्थरों को उठाया, अपने हाथ में लिया, चंद कंकर हाथ में लिए तो पत्थरों में से जोर जोर से आवाज आने लगी, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। पत्थर पुकार उठे। ऐसे हर हर शय अल्लाह की तारीफ में मशगूल है। अल्लाह ताला कहता है इन मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर हर शय तेरे रब की तारीफ में लगी हुई है, लगी हुई है। जब से पैदा किया है, जब से हिमालय पहाड़ बनाया है, उसका एक एक पत्थर अल्लाह की तारीफ कर रहा है, उसके बर्फ का एक एक टुकड़ा अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से हवाओं को चलाया है, हवा का एक एक झोंका अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से जंगलों को बनाया है, दरख्त का एक एक पत्ता अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से फलों को बनाया है, एक एक फल अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से जानवरों को बनाया है, एक एक जानवर अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से पानियों को बनाया है, पानी का एक एक कतरा अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जब से समंदरों को बनाया है, समंदर की एक एक मौज अल्लाह की तारीफ कर रही। कुल कायनात अल्लाह की तारीफ में लगी हुई है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, क्यों ना उसकी तारीफ करे, वो इज्जत वाला, वो हिकमतों वाला, उसकी क्यों ना तारीफ करे। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान उसका है, क्यों ना उसकी तारीफ करे। युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है, वो मौत देता है, क्यों ना उसकी तारीफ करे। वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। कायनात क्यों ना उसकी तारीफ करे। हुवल अव्वल, वो अव्वल है, वल आखिर, वो आखिर है, वल ज़ाहिर, वो ज़ाहिर है, वल बातिन, वो बातिन है, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज का इल्म रखता है। हुवल अव्वल, अव्वल का क्या मतलब है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं। आखिर का क्या मतलब है, अल्लाह के बाद कुछ नहीं। ज़ाहिर का क्या मतलब है, अल्लाह से बुलंद कोई नहीं। बातिन का क्या मतलब है, अल्लाह से छुपा हुआ कोई नहीं। वो अव्वल है, इसको अल्लाह के नबी ने बयान किया। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै। ऐ अल्लाह, व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, या अल्लाह तू अव्वल, तुझसे पहले कुछ नहीं, तो आखिर तेरे बाद कुछ नहीं, तू बुलंद, तेरे ऊपर कुछ नहीं, तू छुपा हुआ, तुझसे छुपा हुआ कुछ नहीं। यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। हाय हाय, अल्लाह खुद मिसाल देता है, मिसाल देता है कि मैं कितनी बारीकी से देखता हूँ, कितनी बारीकी से देखता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यरा दबीबन नमलत सौदा अला सख़रत सम्मा फिल लैलत ज़ल्मा। मेरा रब कहता है काली रात हो, काली रात और काला पहाड़ हो। आपके पहाड़ तो सब्ज हैं, काला पहाड़ हो, हमारे गिलगित के पहाड़ स्याह काले, काला पहाड़ हो, काली रात हो, और काली रात में एक काले रंग की चोटी पहाड़ पे चल रही हो।
تو اللہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس چونٹی کے چلنے سے جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں ایک باریک لکیر لگ رہی ہے، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے کتنی چونٹیاں روز چلتی ہیں، کیا نظر ہے، کیا نظر ہے، کیا خزانے ہیں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثیکم، ساری قسمیں گنا دی. تم اول آخر، جن انسان، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، مرد عورت، تم سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. سب فَسَأَلُونِي، اب سارے مجھ سے مانگو، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، پشتو میں، بروہی میں، بلوچی میں، سنسکرت میں، پنجابی میں، سندھی میں، مکرانی میں، بلتستانی میں، گلگتی میں، بلتتی میں، چلاسی میں. یہ ساری دنیا کی زبانیں، 6000 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 6000 زبانوں میں تم مانگو. اور جو کئی ہزار زبانیں پہلے ختم ہو گئی، کئی ہزار زبانیں پہلے ختم ہو گئی، کہ وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی اپنی زبانوں میں مانگیں. کئی ہزار زبانیں بعد میں زندہ ہوں گی، وہ بھی اپنی زبانوں میں. سارے مل کر کٹھے مانگو تو تم سب کا شور شرابہ میں الگ الگ سمجھوں گا، سنوں گا. اب دو آدمی کٹھے بولے تو ہم سمجھ نہیں سکتے کیا بات ہو رہی. دو آدمی کٹھے بولنا شروع کر دو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ ہے. سب سے پہلی بدعت اللہ کی ہیبت کا نکل جانا ہے. سب سے پہلی بدعت تبلیغ کے کام کا مقصد کہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کو دلوں میں بٹھا دیا جائے. اللہ کے تذکرے کر کر کے اللہ کی ذات و صفات کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ایسا اتر جائے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، کوئی اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والا نہ ہو، اور ساری کی ساری خلقت اللہ کے آگے سر جھکا دے اور اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کو اپنا بنا لے اور اللہ کو دل دے دے. اسلام کیا ہے؟ ایک صحابی نے اپنے فرمایا اسلم تسلم. ہم نے کہا اسلام لیا، سلام دی بات. اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے. جس کو دل دو گے اسی کے ہو جاؤ. جس کو آدمی دل دیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. مجنوں نے لیلا کو دل دے دیا تھا، اسی کا ہو گیا تھا. پائے سگ وہ سید مجنوں خلق پرسد این چسود. لوگوں نے دیکھا مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا، کتے کے پاؤں چوم رہا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کتا ناپاک کو دس کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ تم نے کہا گفت گاہے این سگے در کوئے لیلا رفتہ بود. اس نے کہا کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہوگا تو میں اس لیے اس کے پاؤں چومتا ہوں. یہ تو کسی فارسی کا شعر ہے، اس کا اپنا شعر ہے، مجنوں کا اپنا شعر ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغلا فشاغنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. لوگ مجھے پوچھتے ہیں دیوانے پاگل پتھروں کو کیوں چومتا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں لیلا کی خوشبو آ رہی اس لیے چومتا ہوں. اس میں سے لیلا کی خوشبو آ رہی. جس کو دل دو گے اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے. میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہوا ہے ہم سے. نماز چھوڑنا بھی بڑا جرم ہے، روزہ نہ رکھنا بھی بڑا جرم ہے، سود کھانا بھی بڑا جرم ہے، زنا شراب بھی بڑے جرم ہیں، شراب بیچنا بھی بڑا جرم ہے. پر یہ مہا جرم ہے کہ دل اللہ کو نہیں دیا، دل میں کسی اور کو بٹھا لیا ہے. دل میں پتہ نہیں کتنے صنم بیٹھے ہوئے ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال نے سچ ہی کہا تھا، جو میں سروا سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو دل صنم آشنا ہو گیا ہے، دل میں اللہ نہیں ہے. تو اللہ اپنی ہیبت بتلاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اول آخر مجھے پکارے تو میرا سننا میں حیرت کہ جب سارے شور مچا کر پکار رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کی سمجھ رہا ہوں.
اور سب کی جان رہا ہوں، ہر ایک کی الگ زبان میں گونگے اشاروں میں پکار رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہا ہے، اور سب کا چاہا سب کو دے دوں، لا تغلطہ کثرت المسائل، تو تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے دھوکے میں نہیں ڈالے گا کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، عورت نے کیا مانگا، مرد نے کیا مانگا، شہری نے کیا مانگا، دیہاتی نے کیا مانگا، گونگے نے کیا مانگا، بولنے والے نے کیا مانگا، بوڑھے نے کیا بولا اور جوان نے کیا بولا، میں تم سب کا بولنا الگ 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 سمجھوں گا، یہ اس کے سمیع ہونے کی طاقت ہے، کیسا سننے والا ہے، اور پھر اس کے خزانوں کی طاقت، اس کی عطا کی طاقت ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم سب کا چاہا پورا کر دوں، سب کی مانگ پوری کر دوں، جو مانگا سب کو دے دوں دے دوں دے دوں، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، کہ اس کے خزانوں کی حد کوئی نہیں، اس کے خزانوں کی حد کوئی نہیں، اس کی ذات کی حد کوئی نہیں، اس کی ہیبت کی حد کوئی نہیں، اس کے جلال کی حد کوئی نہیں، اس کی کبریائی کی حد کوئی نہیں، اس کی شہنشاہی کی حد کوئی نہیں، اس کی بے نیازی کی حد کوئی نہیں، وہ الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الحکم ہے، العدل ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، الحلیم ہے، العظیم ہے، الغفور ہے، الشکور ہے، العلی ہے، الحسیب ہے، المقیت ہے، الکریم ہے، الجلیل ہے، الرقیب ہے، المجیب ہے، الباعث ہے، الشہید ہے، الحق ہے، الودود ہے، الحکیم ہے، الوکیل ہے، القوی ہے، المتین ہے، الولی ہے، الحمید ہے، المحصی ہے، المبدی ہے، المعید ہے، المحیی ہے، الممیت ہے، الواجد ہے، الماجد ہے، الواحد ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، القادر ہے، المقتدر ہے، المقدم ہے، المؤخر ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الوالی ہے، المتعال ہے، البر ہے، التواب ہے، المنتقم ہے، العفو ہے، الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، المقسط ہے، الجامع ہے، الغنی ہے، المغنی ہے، المانع ہے، الضار ہے، النور ہے، الہادی ہے، البدیع ہے، الباقی ہے، الوارث ہے، الرشید ہے، الصبور ہے، جل جلالہ، یہ ہمارا اللہ ہے۔ آئیو اللہ کو پہچانو، تبلیغ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کی پہچان کرواؤ، دنیا میں پھرو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم نکال دیے گئے ہو، اللہ ہمیں شاباش دے رہا ہے، کنتم خیر امت، شاباش، جیسے اللہ کہہ رہا ہو شاباش، واہ واہ، کیا کہنے تمہارے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا کر خود ہمیں شاباش دے رہا ہے، کہہ رہا کنتم خیر امت، شاباش، تم بڑی بہترین امت ہو، کیوں بہترین ہو؟ اخرجت، تم نکال دیے گئے مانچسٹر کی طرف، کس لیے؟ پاؤنڈ کمانے نہیں، پاؤنڈ کمانے سے توبہ کرو، نیت بدلو، نیت بدلو، کمائی کرو پر نیت بدلو، نیت بدلو کہ ہم کمانے نہیں آئے بلکہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی راہبری کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے پیغام رسانی کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارا وظیفہ ہے، تمہارا مقصد زندگی ہے، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا دو۔ تمہیں گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں کانپ اٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کی کیا حقیقت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، جتنا لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا،
جتنا جتنا لا الہ الا اللہ دل میں اترتا چلا جائے گا اتنا اتنا ساری مخلوق حقیر ہوتی چلی جائے گی، چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، اور سارے مچھر کا پر نظر آئے گی، دھوکے کا گھر نظر آئے گی، مکڑی کا جالا نظر آئے گی، اس کی دوڑ لگانے والے دیوانے نظر آئیں گے، بے وقوف نظر آئیں گے، ان پر رحم آئے گا، ان پر رشک نہیں آئے گا، ان پر حسد نہیں ہوگا، ان پر رشک نہیں ہوگا، ان کو دیکھ کے تمہاری ہائے نکلے گی کہ ہائے یہ دھوکے میں جا رہا ہے، یہ سحال میں مر گیا تو یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ وہ دل کو نورانی بنا دیتا ہے، سینے کو روشن کر دیتا ہے، دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، جنت کو سامنے کر دیتا ہے، جہنم کو سامنے کر دیتا ہے، اور دنیا کی لذتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لو کشف الغطاء مذبت ایمانا، اگر میری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے غیب کا اور میں جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب، اس رب کو چھوڑ کر کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، میرا رب کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے۔ ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرے گا، ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرے گا، وہ تو آنکھیں دکھائے گا، دروازہ نہیں کھولے گا، تمہاری ماں بھی ہوگی تو پیٹھ پھیر کے بیٹھ جائے گی۔ اور میرا رب کہتا ہے مجھ روٹھے کو منانے آؤ گے تو میں تمہارا آگے بڑھ کے استقبال کروں کہ میرا بندہ مجھے منانے آ رہا ہے، کب جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں، جب مرضی آ جاؤ، 1000 سال کے بعد مجھے منانے آ جاؤ، پر آ جاؤ، جس دن مجھے منانے آؤ گے میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں۔ لوگ تمہیں کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب تمہارا کیا فائدہ جانے کا، اب تمہاری عمر گزر گئی، عمر بیت گئی، نظر آتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، سنا جاتا نہیں، بولا جاتا نہیں، چلا جاتا نہیں، اب تیری توبہ کا کیا فائدہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، ان کے نہ سننا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں۔ ہائے ہائے، اللہ ہے اللہ، کوئی حوالدار نہیں ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اللہ ہے اللہ، اللہ جس کا سارا آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، سجدے میں سما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وفیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے، فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی ہے۔ تو میرے سجدے اگر بھول گئے اور میں اگر بھول بھلیوں میں پڑ گیا تو میرے رب کو کیا پرواہ ہے؟ جس دن میں توبہ کروں گا کہے گا مرحبا، آ جا میرا بندہ، میں تیرے استقبال میں ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، تو آ تو صحیح۔ ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جانے والے بچے کا ہمیشہ ماں باپ کو انتظار رہتا ہے کہ کب واپس آئے گا، کب واپس آئے گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ماں باپ کو اتنا انتظار نہیں جتنا اللہ کو انتظار ہے اپنے بندے کے واپس آنے کا، کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میرا بن جائے، میرے قدموں میں سر رکھ دے۔ اور اچھا یہ تو ہے اس کے لیے جو قریب آ جائے، اور جو قریب نہیں آتا اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، ہائے 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 ہائے، اور جو مجھے بھول جاتا ہے، جو مجھے بھلا دیتا ہے، میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من اعرض عنی، جو منہ موڑ جاتا ہے میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے قریب جا کر اس سے بلاتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں اولک رب غیر، میرے بندے کوئی میرے جیسا اور تیرا رب ہے؟ کوئی میرے جیسا رب ہے تیرے پاس کوئی؟ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو مجھے چھوڑنے سے پہلے کوئی رب تو بتا کہ میرے جیسا کوئی رب ہے تیرے پاس؟ اگر کوئی ہے تو پھر چھوڑ دے مجھے، اور اگر کوئی نہیں تو مجھے چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو ایک نیکی کرتا ہے میں 10 لکھتا ہوں، اور 10 کو بھی جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، تو ایک گناہ کرتا ہے میں 1 لکھتا ہوں، اس میں بھی جس کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں کہ جاؤ معاف کر دو۔ تو میرے بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے،
اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی ہمارا نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو پا کر ہم نے سب کچھ پایا اور اللہ کو کھو کر ہم نے سب کچھ پایا۔ اللہ راضی ہوا تو ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ مل گیا تو ہمیں سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو ہمیں کچھ نہ ملا۔ اللہ کو کھو دینے کے بعد سارے انگلینڈ کے پاؤنڈ اکٹھے کر لو تو اللہ کی قسم ناکام ہو، اور اللہ کو پا لینے کے بعد روٹی کو بھی ترستے ہو، پانی کو بھی ترستے ہو تو اللہ کی قسم کامیاب ہو۔ تمہیں بشارت ہو کہ ساری دنیا اور آخرت کی عزتیں، کامیابیاں تمہارے لیے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ یہی 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، یہی صحابہ تابعین تبع تابعین کا پیغام ہے، یہی کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کے نام پہ سر کٹا دو، اللہ کے نام پہ سولیوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے نام پہ نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے نام پہ گردنیں کٹا دو، پر اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہائے 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 الا وان روح الاسلام دائرۃ فدور مع الکتاب حیث دار۔ دیکھو آج میرا دین زندہ ہے، حرکت میں ہے، میرے دین کے ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہنا۔ سنو ایک دن آنے والا ہے، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ ایک زمانہ آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا اور حکومت کا، ملک کا، مال کا راستہ الگ ہو جائے گا۔ دیکھنا اس وقت میں لوگ ملک کی طرف بھاگیں گے، مال کی طرف بھاگیں گے، پاؤنڈ کی طرف بھاگیں گے، ڈالر کی طرف بھاگیں گے۔ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، میرے دین کو نہ چھوڑنا، میرے دین کو نہ چھوڑنا، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، زمین بھی، آسمان بھی، ہوا بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، اور عزت بھی اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل بھی اللہ کرتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور رزق بھی اللہ دیتا ہے وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اور تنگ بھی اللہ کرتا ہے وَيَقْدِرُ، اور ملک بھی اللہ دیتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور چھینتا بھی اللہ ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور راتوں کو بھی اللہ لمبا کرتا ہے تولج اللیل فی النہار، اور دن کو بھی اللہ لمبا کرتا ہے تولج النہار فی اللیل، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ آسمان سے پانیوں کو جب اللہ ہی برساتا ہے، موسموں کو جب اللہ بدلتا ہے، ہواؤں کو جب اللہ پھراتا ہے، پھیرتا ہے، بارشوں کو جب اللہ لاتا ہے، زندگی جب اللہ دیتا ہے، موت جب اللہ دیتا ہے، رزق جب اللہ دیتا ہے، عزت جب اللہ دیتا ہے، ذلیل جب اللہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے تو اللہ اٹھاتا ہے، گراتا ہے تو اللہ اٹھاتا ہے، دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، لیتا ہے تو اللہ لیتا ہے، بناتا ہے تو اللہ بناتا ہے، بگاڑتا ہے تو اللہ بگاڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے سر چکا دیا جائے۔ تمہیں گویم مسلمانم بلرزم، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے لرز جاؤ، کانپ جاؤ، اللہ کے آگے سر جھکا دینا۔ یہ اس تبلیغ کا پیغام ہے کہ بھائیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرو۔ تم آخری امت ہو، اللہ کو سینے میں بسا کر اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھر جاؤ، پھیل جاؤ، ساری دنیا کو بتا دو ہم ساری دنیا کے ہمدرد ہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں، ہمیں کسی سے بغض نہیں، ہمیں سب سے پیار ہے، سب سے محبت ہے، ہم سب کے لیے جنت چاہتے ہیں، سب کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، ہر کالے گورے کی ہم کامیابی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر جنت کا راستہ عطا فرما دے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی انتہا بناؤ۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد آتا ہے، محمد رسول اللہ۔ آپ معراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں اور موسیٰ تیرے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہوگا۔ تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز بنائی۔ اللہ اللہ، ہر ایک کے معجزے وقتی اور تیرا معجزہ ہمیشہ کے لیے۔
تو چلا بھی جائے گا تو تیرا معجزہ سلامت ہے کہ میرا نام تیرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا میرا نام جدا نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول تؤمنون باللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ عرب کے لیے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت اور شرافت لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے چلو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ بحر و بر کے نبی، عرش و فرش پر آپ کی نبوت کی پکار ہے، آپ زندوں کے نبی، مردوں کے نبی، پچھلے نبیوں کے بھی نبی۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور محمد مصطفیٰ کو حبیب بنایا۔ حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے محبوب کی جو محبت ہے اس کی انتہا ہوئی۔ اللہ نے جو حبیب بنایا، اور اللہ کو جو اپنے حبیب سے محبت ہے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور حبیب اللہ کو اللہ تعالیٰ بن مانگے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں جنت کی چابی پکڑا دی۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، میری امت بغیر کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دعا مانگی، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے لیے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہر چیز سے۔ آپ کی ساری بیویاں ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ لستن کاحد من النساء، آپ جیسی خواتین کائنات میں کوئی ہے نہیں، ہماری ماؤں جیسی خواتین، امہات المومنین جیسی خواتین، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے جیسی کوئی عورت کائنات میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور آپ کی اولاد کے بارے میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا پاک فرمایا، ایسا مقدس فرمایا۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے اپنے سینے کے قریب کر کے فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ موسیٰ کلیم ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، کلیم کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ کلیم ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان فرما۔ اور اللہ تعالیٰ حبیب اللہ کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے بوجھ ہٹا دیے، تیرا کام آسان کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، میرا نام اونچا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ ہمیں ہر نماز میں التحیات میں درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد تمہیں لوگوں میں صحیح صحیح فیصلے کرنے ہیں اور خواہش کے تابع نہیں ہونا، خواہش کے تابع نہیں ہونا۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى، میرا حبیب اپنی خواہش کا بول بھی نہیں بولتا۔ ایک صحابی نے عرض کی عبداللہ بن عمر، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی لکھا کروں۔ مطلب یہ تھا کہ غصے میں ہر آدمی کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب تھا کہ جب آپ غصے میں ہوں تو آپ بھی اوپر نیچے ہوتے ہوں گے، تو میں لکھوں کہ نہ لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، آپ نے یوں کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، صرف حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اللہ نے حبیب بنایا، اللہ نے پیار کیا، اللہ نے عشق کیا۔ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اللہ نے وہ قسم اٹھائی ہے جو پورے قرآن میں سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ مانچسٹر والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ مانچسٹر والوں، اللہ صرف اپنے حبیب کا اور کسی کا نہیں، جو اللہ کا بننا چاہے تو حبیب اللہ کا غلام بنے، اپنے حبیب کی نقل اتار لو، نقل اتار، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتارو اللہ پاس کر دے گا۔ ارے نقل اتارنی ہی ہے تو اپنے نبی کی اتارنا، کہ اللہ کو حیا تو آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے روح میں آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ تو جب روح بنانا ہی ہے تو محمد مصطفیٰ کا بناؤ، جب قبر میں جانا ہی ہے تو محمد ہی روح میں جاؤ بھائیو، جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہی ہے تو محمد ہی روح میں کھڑے ہو، جب محمد مصطفیٰ کے دربار میں حاضری ہونے، اللہ کی قسم یا تو سامنے جانے سے انکار کر دینا، یا دربار نبوت میں جانے سے انکار کر دو، کہ میں نہیں جاتا، میں تو آئے بیٹھ پائیں، یا تو یہ انکار کر دو۔ اور اگر انکار نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اپنا روح بدلو، اپنا روح بدلو، اپنا روح بدلو، اپنے من کی پہ نہ چلو، اپنی مرضی پہ نہ چلو، محمد مصطفیٰ کے روح میں آؤ، محمد مصطفیٰ کے ظاہر اور باطن میں آؤ، تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، اللہ وہ جہان بھی بنائے گا۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو بھاگ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے دوڑ لگائی کہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے، لترضی، تو خوش ہو جائے۔ اللہ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، سارے مینچسٹر والوں سے کہتا مجھے راضی کرو، میرے بیان سے مجھے کہتا ہے مجھے راضی کرنا، واہ واہ کی نیت نہ کرنا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ دنیا کے ہر انسان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ جو نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ جو کل کائنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو جسے اللہ راضی کرنے کے فکر، اللہ اکبر، وہ کیا ہستی ہے، اور سوچو تو صحیح اللہ کے واسطے، بھائی مانچسٹر والو اللہ کے واسطے سوچو، وہ کیا ہستی ہے جس سے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو، کہ میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں خوش کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ اور آگے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کی بخشش فرمائے۔ تو بحر بر کے رہنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک راستہ، یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں رہنے والوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ، مردوں عورتوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، آئے ہائے، میں ہمیشہ اس کے ترجمے میں گم ہو جاتا ہوں، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یوں قسم اٹھا رہا ہے جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو ظاہر کلام سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کوئی اور ہے اور اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ یوں قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ جب عشق انتہا کو پہنچتا ہے، جب عشق انتہا کو پہنچتا ہے تو عربی زبان میں عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے اور ایک کو اپنے حبیب سے جوڑ دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اور خود باہر کھڑا ہو کر پھر اس وجود کی قسم اٹھاتا ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ پاک ذات ہے۔ صرف بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات کو اپنے حبیب سے جوڑا، فلا وربک، تیرا رب، تیرا رب، اور خود اپنی ذات کو الگ کر کے پھر اپنی ذات کی خود قسم اٹھائی، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اپنے حبیب سے عشق کی انتہا۔ او میرے بھائی، ابو نواس نے کہا تھا اشبہت اعدائی فصرت احبهم، اے میری معشوق تو دشمن کے روپ میں آئی تو میں نے بھی دشمنوں کا روپ بنا لیا، کہ تیری محبت میں دشمنوں کے روپ میں چلا گیا۔ اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، تیرے بارے میں لان تان سننے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے، تیرے بارے میں لان تان سننے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں تیرا نام بار بار آتا ہے، تو تیرے نام کی لذت میں مست رہتا ہوں اور لوگوں کی گالی گلوچ کی مجھے پرواہ نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی جانوں پہ رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو کہ ان کے طریقے میں ڈھل جاؤ، ان کے سانچے میں ڈھل جاؤ، یا قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ یا پھر اپنا طرز بدلو، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ یا اپنا طرز بدلو، یا حساب کتاب دینے سے منکر ہو جاؤ یا اپنا طرز بدلو۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ وہ راہ نہیں ہے جو جنت کو جاتی ہے، یہ وہ راہ ہے جو بڑے خوفناک انجام کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ عرب کے بدوؤں نے، اللہ 360 کے پجاریوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے نبی کی غلامی میں آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کو وہ مقامات بخشے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں لا یاتی ابواب من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے، یہ غلامی رسول ہے، یہ غلامی رسول ہے، یہ غلامی رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بڑا عالی شان، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا یہ میرا ہے۔ میں اندر جانے لگا تو مجھے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں گیا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو چشمے کے کنارے پر بیٹھی منہ ہاتھ دھو رہی تھی، اس کے پاؤں کی جوتیاں بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا وہ حسن و جمال میں ایسی کہ دیکھ کے آدمی دنگ رہ جائے، میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے، تو جنت کا میرا ساتھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہوگا خدمت گزار،
میرے دو خدمت گزار ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں ہاں واہ واہ، ساری دنیا کا حشر ہوگا اپنی قبروں سے، ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا قیامت کا دن جب میں اٹھوں گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف عمر اٹھے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن اس کا حشر ہوگا نبی پاک کے قدموں سے، اور آپ نے فرمایا قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، نکلتے ہی اذان دے گا، اذان بلالی۔ پھر آپ نے فرمایا سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر پر، میں براق پہ سوار چلوں گا، بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں ساری خلقت اکٹھی ہو جائے گی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، اور اولین آخرین جب جمع ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ دنیا میں تو ہم نے نہیں سنی نا اذان بلالی، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں حضرت بلال کی اذان سنائے گی، اور جب حضرت بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے منکر بھی اور ماننے والے بھی، مسلم بھی غیر مسلم بھی، حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہے گا صدقتا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور جب حضرت بلال کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہیں، تو سارا مجمع مرد عورت انسان جنات کہیں گے صدقتا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس دن سارے تصدیق کریں گے، پر وہ تصدیق آج بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ملی ہے۔ پھر جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارا جنتی مجمع پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے گا، سب جمع ہو گئے، جنت کے دروازے پر جمع ہو گئے، جنت کے 8 دروازے سارے بند ہوں گے، سب لاک بند، اس کے 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ ہو جائیں گے، کبھی ان کے چہروں پر اب بڑھاپے کا کوئی اثر، بیماری کا کوئی اثر نظر نہ آئے گا۔ دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا، اور پیٹ کا پخانہ اور پیشاب ختم ہو جائے گا۔ اب کیا ہمیشہ کے لیے ان کا پیشاب نہیں بنے گا، پخانہ نہیں بنے گا، ان کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں پیدا ہوگا، یہ پاک صاف ہو گئے۔ جب یہ صاف ستھرے ہو گئے تو اب یہ کہیں گے جنت میں چلو بھائی، تو آگے دروازے بند، تو اب کیسے جائیں بھائی، دروازہ کیسے کھلوائیں؟ تو سارے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان، بابا جان، دادا جان، نبیوں کے والد، اب ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں۔ تو وہ فرمائیں گے پترو میں تو تمہیں کٹوایا ہی، میں تمہیں لے جا نہیں سکتا، اور نال گل کرو، یہ کام اوکھا ہے جو میرے واسطے۔ وہ کہیں گے حل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں کیسے لے جاؤں؟ تو پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، یوشع علیہ السلام انکار کر دیں گے، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، لوط، صالح، شعیب، سب انکار کر دیں گے، ہود، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، الیاس، شعیہ، سب انکار کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب سے آخر میں یہ جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، لیکن وہ کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاؤں جو آج دروازہ کھلوا سکتا ہے، جس کے توفیل دروازہ کھل سکتا ہے۔ وہ کہیں گے بتائیں کون ہے؟ وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آج وہاں سے دروازہ کھلے گا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنتی مجمع آئے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ استفتح لنا الباب، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے۔ تو آپ فرمائیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا اور پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف میں اسی وقت اللہ مجھے الہام کرے گا، پھر میرا رب مجھے کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب، اے محمد، ارفع سر اٹھا، سل تعطا، سوال کر ملے گا، پورا ہوگا، اشفع تشفع، شفاعت کر قبول ہو۔ تو میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ فرمائے گا تو پہل کر، تیرے ذریعے سے کھلے گا اور کوئی نہیں کھول سکتا، تو اندر تیرا قدم پڑے گا تو کھولوں گا ورنہ نہیں کھول سکتا۔ ہاں ہاں، آج اوپننگ سیریمنی ہے، فیتا کاٹا جا رہا ہے، تو ایک جنت کی سواری آئے گی اڑتی ہوئی ایسے سبز پروں کے ساتھ، اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی،
रस्सी नीचे गिरने का मतलब है कि कोई और आदमी ये रस्सी पकड़ेगा, अल्लाह का नबी नहीं पकड़ेगा। अगर ये ऊपर रहती तो अल्लाह का नबी उठा लेते, तो फिर उसको खुद चलाते। जब रस्सी नीचे गिर गई तो उसका मतलब है ये रस्सी नीचे गिरी है, कोई और आदमी ने पकड़ना है। अब ये बहुत बड़ी सादत बन गई कि ये रस्सी कौन पकड़ेगा। वो तो बड़े भाग नसीब वाला है जो मेरे नबी की सवारी की लगाम पकड़ेगा। लिहाजा सारे ऐसे देखेंगे, ऐसे कर कि कौन है, कौन है, कौन है, ऐसे ऐसे एक दूसरे को देखेंगे, कौन है, कौन है। अबू बकर होगा, उमर होगा, उस्मान होगा, अली होगा, हसन होगा, हुसैन होगा, कौन होगा। तो इतने में अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बिलाल। बिलाल नंबर ले गया। सबसे ज्यादा बिलाल ने मार खाई थी, आज सबसे पहला नंबर बिलाल का लगा दिया गया है। बिलाल का नंबर लग गया कि उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सबसे ज्यादा दगड़ा खाया है। और भाई हम तो मीठी मीठी सुन्नतें जिंदा कर दें तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा। उन्होंने तो कड़वी कड़वी सुन्नतों को जिंदा किया और अपने झेला, बदन पे झेला, अपनी जात पे झेला और अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचाया। और मैं बिलाल मेरी सवारी की लगाम पकड़ेगा, मैं आगे चलूंगा, सारा मजमा मेरे पीछे होगा। मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से आवाज आएगी कौन है, तो मैं कहूँगा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो अंदर से आवाज आएगी मरहबा या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार था, आपके रब का फरमान था, जब तक आप तशरीफ न लाएं जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाद में फरमाया जन्नत का फरिश्ता मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग जाएंगे। गरीब लोग रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, सारे मिलों वाले, बंगलों वाले, वेयर हाउसेज वाले, स्टोर वाले पीछे खड़े होंगे। और ये सारे रिक्शे वाले, रेडी वाले, तांगे वाले, बूट पॉलिश करने वाले, छोले बेचने वाले, ये अल्लाह के नबी के साथ साथ होंगे। उन्होंने कहा आप हजरत अनस ने अर्ज किया रसूल अल्लाह क़यामत के दिन इतनी खलकत होगी आपको कहाँ तलाश करें। तो आपने कहा इब्गूनी फी दुआफाइकुम, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के गरीब लोगों के साथ खड़ा, गरीबों के सारे गम मिटा दूंगा, उनके साथ खड़ा होकर उनके दुख दर्द मिटा दूंगा। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और फिर उसके बाद बाकी उम्मत दाखिल होगी। फिर सारे नबी अपने अपनी उम्मतों के साथ दाखिल होंगे। तक़वे वाले ईमान वालों को अल्लाह जन्नत की तरफ लाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, फिर वो उसके पास पहुंचेंगे और फुतिहत अब्वाबुहा, और उसके दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, जन्नत के फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, आपको हम सलाम पेश करते हैं। तिब्तुम, आप पाक हो गए। फदखुलूहा, आप अंदर तशरीफ लाएं। कितने वक्त के लिए? 60 साल 100 साल नहीं, खालिदीन, अब आप हमेशा के लिए। मौत मर गई, मौत मर गई। अंदर जाएंगे तो सामने सवारियां खड़ी होंगी, हर आदमी की सवारी पर नाम लिखा होगा। लेकिन इतनी सवारियों में ढूंढना, यहाँ तो बाहर पार्किंग में कभी ढूंढना पड़ता है, मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी थी, ज्यादा रश हो तो ढूंढना पड़ जाता है, शायद इधर खड़ी थी, शायद वहाँ खड़ी थी। लेकिन वहाँ इतने करोड़ों अरबों जन्नती होंगे, हर आदमी खुद ब खुद अपनी सवारी के पास पहुंच जाएगा और किसी को कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। और उसका खादिम सवारी लेकर खड़ा होगा, फिर उसको सवार करा कर हर एक अपने अपने दर्जों के मुताबिक वो सवारी उसको लेकर उड़ेगी 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 और अपने अपने मकामात पर उसे उतारेगी उतारेगी। जहाँ ये उतरेंगे वहाँ इनकी ईमान वाली बीवियाँ इनसे पहले इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी होंगी। ईमान वाली औरतों को अल्लाह पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वो जन्नत के जेवर से, हुस्न से, जमाल से मुज़य्यन होकर जन्नत के दरवाजों पर अपने खामदों का इस्तकबाल करेंगी और उनके साथ मुआनका करेंगी और उन्हें कहेंगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, तू मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा, अना रादिया फला अस्तफ अबदा, अब मैं हमेशा राजी रहूंगी, अब कभी हमारी लड़ाई ना हो। दुनिया में लड़ाई होती तब यहाँ नहीं होगी, अब हमेशा के लिए हमारी सुलह हो गई। अनल खालिदा फला अमूत अबदा, अब मैं हमेशा जिंदा रहूंगी, कभी मौत नहीं आएगी। अनल नअमतु फला अबअस अबदा, अब मैं हमेशा जवान रहूंगी, कभी मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। अनल मुकीमतु फला अरहलु अबदा, अब मैं हमेशा तेरे ही पास रहूंगी, कभी फेंके नहीं जाऊंगी। तो ये अपने अपने तख्तों पर बैठेंगे, नीचे देखेंगे तो तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार,
دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، معین کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، زنجبیل کے چشمے، کافور کے چشمے، اور ابلتے ہوئے چشمے، اور بہتے ہوئے چشمے، اور چلنے والی کشتیاں. اوپر دیکھیں گے تو پھل جھکے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل جھکے ہوئے، گچھے لٹکے ہوئے، پکے ہوئے تیار پھل، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ مزیدار، الین من الزبر، مکھن کی طرح نرم، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، چھلکے کے بغیر، پھل لٹکے. اس لیے کہ چھلکا پھینکے کہاں، جنت میں تو کوئی کوڑا دان نہیں ہے، تو زیادہ چھلکے کے بغیر اللہ نے پھل بنائے ہیں. نہ گٹھلی پھینکنے کی کوئی جگہ ہے، لانڈری بھی کوئی نہیں، مصیبت ہی ہے. تو کپڑے کدھر جائیں گے؟ سبحان اللہ، بڑے زمانے بعد بات یاد ہے. سبحان اللہ. ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. طوبہ جنت الفردوس میں تو ہر آدمی کو انڈیویجول ملے گا، الگ الگ پورا درخت ہوگا، اور باقی جنتیوں کو اس کی شاخیں ملیں گی. شاخیں، ہر جنت میں اس کی شاخیں ہوں گی. اب آپ کا کپڑے بدلنے کا ارادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کہیں گے میں نے کپڑے بدلنے ہیں. وہ کہے گا آپ کو کون سا ڈیزائن چاہیے؟ تو آپ کہیں گے مجھے یہ ڈیزائن چاہیے. تو ایک کرتا نہیں پہنیں گے، 100 جوڑے پہنیں گے آپ، 100 جوڑے، اور 100 جوڑے الگ الگ جسم پہ. میں نے کرتا پہنا، میری بنیان نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ 100 جوڑے آپ کے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نظر آئیں گے. اور ایک جوڑا سردیوں میں آپ لوگ کوٹ پہنتے ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے، تو 100 جوڑے پہن کے چلنا کیسے آسان ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑے کو نور سے بنایا ہے. نور کا ویٹ نہیں ہوتا، یہ لائٹ جل رہی، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے، روشنی کا وزن کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ نور سے دھاگا بنائے گا، اس دھاگے کا وزن کوئی نہیں ہوگا. تو وہ 100 جوڑے ایسے ہوں گے جیسے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے. تو وہ آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے اس ڈیزائن کے کپڑے چاہیے، تو ٹھک ایسا کھلے گا، تو اس میں سے وہ جوڑے نکلیں گے. اب اگلے 100 اتار کے کہاں پھینکو؟ واشنگ مشین تو ہے نہیں. بھائی تمہارا عجیب انگلینڈ ہے، کپڑے بھی آپ پہ دو، وہ بانڈے بھی آپ پہ دو، وہ پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ. کیا انگلینڈ؟ ایک آدمی، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا کئی سال پہلے. مجھے کہنے لگا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ. اچھا، کمال کی بات. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہنے کا ڈرائیور تو میں خود ہوں. میں نے کہا ساڑی سزوکی چنگی دیں تو اسی ڈرائیور رکھ کر ہماری سزوکی تیری 2.5 لاکھ سے بہتر ہے کہ ہم نے اس پہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہے اور مانج بھی آپ پہ رہے، دھو بھی آپ پہ رہے. کیا تمہاری زندگی ہے؟ تو پوری جنت میں لانڈری تو ہے کوئی نہیں. تو یہ 100 جوڑے کدھر، جو پہلے کپڑے پہنے یہ کدھر جائیں گے؟ سبحان. تو یہ 100 جوڑے ایسے نکلیں گے، ایسے اس میں سے نکلیں گے، اور یوں آتے ہوئے آپ کی طرف آپ کو نظر آئیں گے. اگلی نظر جب آپ دوڑاؤ گے تو پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور یہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں. آپ کو پہننے بھی نہیں پڑیں گے، اتارنے نہیں پڑیں گے، پہننے نہیں پڑیں گے. اللہ کے امر کن کے ساتھ، اللہ کے امر کن کے ساتھ پہلے 100 غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 زیب تن ہو جائیں گے. نئے 100 آپ پہن لیے، اور پہننے کے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف آپ کی جب نظر پڑے گی تو آپ دیکھیں گے کہ 100 جوڑے پہنے جا چکے ہیں اور اگلے 100 اللہ کے علم غیب میں چھپائے جا چکے ہیں. تو جنت میں تو ایک دن کا نہیں ہے، ایک دن کا. ویسے بھی لکڑی کو، پوری جنت میں لکڑی کو نہیں، تمہارے تو ہر شاید لکڑ ہے، ٹھک ٹھک کر دے رہا، جو چھت بھی ٹھک ٹھک، فرش بھی ٹھک ٹھک. تو پوری جنت میں لکڑی کوئی نہیں ہے، یا سونا ہے یا چاندی. جنت کی ادنا شے سونا اور چاندی، ادنا شے سونا چاندی جنت کی ادنا شے ہے. اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اس گھر کو بنایا ہے. یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ غلامی مصطفیٰ کے دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں، بہت زندگی گزار لی اپنی مرضی پر، اپنی خواہشات پر. آج میں یہ مطالبہ کروں گا، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، اوپر بھی آپ ہیں اور اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے. آج ایک کام ضرور کر کے جاؤ. 3 چلے تو تم سارے پتہ نہیں کب دو گے، لیکن توبہ سارے کر کے جاؤ. آج تک اپنے اللہ کو ناراض کیا، آج تک اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اس کے طریقوں کے خلاف چلے، اس کی سنتوں کو توڑا، اس کے طریقوں سے منہ موڑا. کم از کم میری اتنی بات مان لو، میں بڑی دور سے آیا ہوں،
میری اتنی بات مان لو کہ آج سارا مجمع توبہ کر کے جاؤ. یہ تشکیل تو سارا مجمع کر لے کہ یہ تو اللہ سے صلح کرنی ہے. کوئی میرا تو اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے, اس میں تبلیغ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو اللہ سے معاملہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنی مرضی کی گزاری, آج سے ہم مینچسٹر میں یا اللہ تیری مرضی کی گزاریں گے. اس کی نیت کرتے ہو. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اگر تم لوگ گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں پہنچا دے. اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کرے, پھر روئے دھوئے, پھر توبہ کرے, پھر اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہو. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. تو آپ سارا مجمع آج توبہ ضرور کرو. تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ. سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ آپ نے دل سے کہا ہے تو میرے رب کی قسم میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے. سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے, سارے ہی معاف ہو, سارے ہی معاف ہو. ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہا. یہ بھول اتنا طاقتور بھول ہے جب آپ کہتے ہو یا اللہ میری توبہ, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے صلح کرتے ہو تو اللہ خوش ہو کر یہ جو الٹے ہاتھ کا فرشتہ پچھلے 40 سال سے لکھ رہا تھا, 50 سال سے, 60 سال سے, 70 سال سے, 20 سال سے, 30 سال سے, 35 سال سے جو لکھ رہا تھا, ایک پل میں صرف آپ کے 3 دفعہ کہنے سے یا اللہ میری توبہ, ایک پل میں یہ ساری فائل اللہ نے جلا کے ختم کر دی اور نئی فائل یہاں لگا دی. اب مسجد سے اٹھ کر باہر کوئی جرم کرو گے تو لکھا جائے گا پچھلے سارے آپ کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. توبہ اتنا بڑا عمل ہے. اور پریشان ہونے کی بات نہیں کہ دل میں خیال آئے کہ توبہ کر کے توڑ دوں گا پھر کیا فائدہ توبہ کا. جتنی دفعہ توڑو اتنی دفعہ کر لو, جتنی دفعہ توڑو اتنی دفعہ کر لو. ہر دفعہ اللہ معاف کرتا ہے, ہر دفعہ اللہ معاف کرتا ہے, ہر دفعہ اللہ معاف کرتا ہے. اور میں اس پہ قربان جاؤں, ٹوٹی چیز کو جوڑو تو وہ جوڑ نظر آتا ہے, ٹوٹی چیز کو جوڑو تو جوڑ نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے استقالنی اقلت لا, میرا بندہ جب تم مجھ سے معافی مانگنے آتا ہے تو میں تیری توبہ کو ایسے جوڑتا ہوں, ایسے جوڑتا ہوں, اگر وہ 1000 دفعہ ٹوٹی ہو, 10,000 دفعہ ٹوٹی ہو, 1,00,000 دفعہ ٹوٹی ہو, تو میں اپنی رحمت سے ایسے جوڑتا ہوں اس میں کوئی جوڑ نظر ہی نہیں آتا, کوئی جوڑ نظر ہی نہیں آتا, نظر ہی نہیں آتا. یہ اللہ ہے, اللہ. تو بھائیو توبہ بھی کرو, لوگوں سے توبہ کرواؤ بھی صحیح. اللہ کی راہوں میں نکل کر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے یہاں آئے ہو, تم کمائی کے لیے آئے سارا, لیکن اب نیت بدل لو کہ کمائی کے لیے نہیں رہتے, ہم یہاں کلمے کے لیے رہتے ہیں. یہاں کے لوگوں کا تم پر حق ہے, ان لوگوں نے تمہیں مساوی حقوق دیے, تمہیں عدل دیا, تمہیں انصاف دیا, تمہیں امن دیا, تمہیں پاسپورٹ دیا, تمہیں ہر شے وہ دی جو انہیں خود میسر ہے, تمہیں بھی دی. تو ان کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو, ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو, ان کے ایمان کی دعا کرو, ان کے لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے سوچو بھی صحیح, فکر بھی کرو. جو اپنی نسلیں یہاں گم ہو گئیں, یہاں آ کر گم ہو گئیں اور اس ماحول میں بہ گئیں اور اسلام سے بھی نکل گئیں, وہ کیسے واپس آئیں, جو موجود ہیں وہ کیسے باقی رہیں اور پکے رہیں, اور 6 بر اعظم کے بسنے والے انسانوں تک اللہ کا کلمہ کیسے پہنچے. اس کے لیے ہم نے اللہ کی راہوں میں نکل کر اس ایمان کے, اس کلمے کی آواز کو لگانا ہے, اس صدا کو لگانا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کو پہنچانا ہے. جو بھائی تیار ہوں اپنے نام کو چھوڑنا.